اب میں بالکل مطمئن اور پرسکون تھا۔ بے یقینی، ذہنی انتشار اور خوف کے سلسلے وار مرحلوں سے گزر جانے کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس انتہائی اقدام پر تأمل اور تاسف کا اب کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ وقت کی بساط پر عقل کی ہر بازی مات ہو چکی تھی۔ سازگار حالات کی امید میں سختی ایام کو جھیلتے رہنے کا حوصلہ تمام ہو چکا تھا، اور خلش جو آزار جسم و جاں بن گئی تھی تقاضا کرتی تھی کہ اس پراشوب داستان کا آخری باب میں اپنے خون سے لکھوں۔ تقدیر نے مجھے اس کے قتل کا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میر شرافت علی کی فرصت عمر لمحہ لمحہ تمام ہو رہی تھی، اور شاید میری بھی۔ جہاز اب لاہور کی طرف مائل پرواز تھا، اور یہ ثبوت تھا ایک زبردست دست غیب کے انتظام کا، جس نے میری منزل کی مسافت کو سمیٹ کر مزید مختصر کر دیا تھا۔ بالفاظ دیگر میر شرافت کی زندگی کو مزید مختصر کر دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے لاؤڈ سپیکر کی زبان سے ایئر ہوسٹس نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا تو مجھے اس کی آواز خلاف معمول مترنم، مہربان اور ریشم کی طرح ملائم لگی تھی۔ خواتین و حضرات، ہم بے حد معذرت خواہ ہیں کہ طوفان باد و باراں کے سبب طیارہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے کے بجائے لاہور میں اترے گا۔ موسمی حالات موافق ہوتے ہی ہم جلد از جلد آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم آپ سے تعاون کے طلبگار ہیں اور ایک بار پھر معذرت چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ ڈیم اٹ، میرے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے کالے صاحب نے کہا، جو ولایت میں 7 سال رہ کے خود کو گورا سمجھنے لگا تھا، اور وہ کوا تھا جو ہنس کی چال چلنے کی مضحکہ خیز کوشش کر رہا تھا۔ صاف کیوں نہیں کہتے یہ لوگ کہ پلین کریش کر رہا ہے؟ پھر اس نے منہ بنا کے کھڑکی سے باہر دیکھا اور شاید بادلوں کے غبار سے جہاز کی بلندی کے فرق کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کرنے کی کوشش کی کہ اب تک جہاز کتنا گر چکا ہے۔ دوران سفر اس نے مجھ سے بصد افسوس کہا تھا کہ انڈو پاک میں موریل گر گیا ہے، ویلیوز گر گئی ہیں، آدمی کے ساتھ پیسے کی قدر گر گئی ہے، پیداواری صلاحیت گر گئی ہے، اور اب اس کا خیال تھا کہ جہاز گر رہا ہے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ میرے دوسرے پڑوسی ہم سفر میر پور کے اصیل باشندے تھے، اور ولایت کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں ڈش واشر کے منصب اعلیٰ پر برسوں فائز رہنے کے بعد وطن مألوف کو مراجعت پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ سرمنڈے گوروں کے ایک غول بیابانی نے ان کی 2 پسلیاں اور 2 دانت توڑ دیے تھے، اور بشرطِ زندگی بقیہ دانت اور پسلیاں توڑنے کے عزم کا اظہار بھی کیا تھا۔ ان کی زوجہ نے، جو اللہ میاں کی بھینس تھی اور سامنے کی 3 نشستوں پر بما اولاد فروکش تھی، اپنے لائق فائق سرتاج سے اعلان کو سلیس اردو میں ترجمہ کرنے کو کہا۔ سرتاج مذکور نے فرمایا، لاہور جانا تھا، پہلے کپتان کو یاد نہیں رہا، اور میری طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے ان سے بھی اتفاق کیا۔ زوجہ مذکورہ نے اس فروگزاشت پر کفتان نامراد بزبان میر پور کو سنانا شروع کیا۔ بقیہ مسافروں کا رد عمل بھی اپنی اپنی ذہنی کیفیت کا عکاس تھا۔ معقول، امید پرست اور پراعتماد قسم کے لوگوں نے اس اعلان کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ کم عقل، قنوطی اور ناتجربہ کار مسافروں نے، جن کی اکثریت خواتین پر مشتمل تھی، واویلا شروع کیا کہ اسلام آباد کے ٹکٹ پر ان کو عدم آباد پہنچایا جا رہا ہے، اور پھر جہاز کے علاوہ جہاز کے موجد کو اور کپتان تک سب کو ایک جیسی گالیاں دیں۔
جہاز کا واحد مسافر جسے منزل کی یہ تبدیلی بھی نوشتہ تقدیر لگی تھی میں تھا۔ میں نے افسوس سے ان بے گناہ مسافروں کو دیکھا جو شامت اعمال کے باعث میرے ہم سفر ہوئے اور مارے گئے۔ مجھے فلموں اور جرائم کی کہانیوں کے علاوہ حقیقی زندگی کے بہت سے ڈراموں کے بہت سے واقعات یاد تھے جن میں ایک آدمی کی جان لینے کے لیے جہاز گرا دیا گیا تھا۔ امکانات لامحدود تھے۔ ممکن ہے پائلٹ کو جہاز میں کسی ٹائم بم کی موجودگی کا شبہ ہو گیا ہو، اور ٹائم صرف اتنا ہو کہ جہاز کو لاہور میں گرنے کو ترجیح دی ہو، یا ایسی ہی کوئی نامعقول وجہ ہو۔ لیکن یہ بات میں علی الاعلان کہہ دیتا تو کالے صاحب کی نظر میں گر جاتا، جسے یقین تھا کہ جہاز کے ساتھ وہ بھی گر رہا ہے۔ ایسا ہی خیال مجھے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر روانگی کے وقت آیا تھا، یعنی یہ کہ جہاز سفر آخرت پر روانہ ہو رہا ہے۔ میں حقیقت پسند آدمی ہوں اور میری سوچ میں مقتول ہونے کی نفسیاتی خواہش کو قطعی دخل نہیں تھا۔ ان تمام واقعات کے باعث جو ایک مختصر مدت میں مسلسل پیش آئے، مجھے ہر قدم پر خطرہ نظر آنے لگا تھا۔ ایک بار کی تو کوئی بات نہیں، لیکن سانپ بار بار کاٹنے لگے تو کیا رسی سے ڈرنے کا جواز پیدا نہیں ہو جاتا؟ بقول غالب، ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہوں، تو اس کے ذمہ دار حالات ہیں۔ سرمنڈے گورے جو رنگدار ایشیائی کو ملک میں اپنی بے روزگاری کا ذمہ دار قرار دیتے تھے، میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھے، کیونکہ تعلیم کی تکمیل کے بعد میرا قطعی ارادہ نہ تھا کہ کسی گورے کے پیٹ پر لات ماروں۔ نسلی منافرت سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث میں نے فارغ التحصیل ہو کے واپس وطن لوٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور فرنگیوں کے دیس میں میرے قیام کی مدت سال بھر بھی نہ رہی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے منصوبے تھے، کثیر المقاصد منصوبے۔ ان سے بیک وقت ملک و قوم اور خلق خدا کے علاوہ اپنی ذات کو بھی فائدے حاصل ہوتے تھے۔ مثلاً میں ایک تعمیراتی فرم بنانا چاہتا تھا اور اس کے منافع سے مری میں ایک گردش پذیر ریسٹورنٹ بنانا چاہتا تھا۔ جیسے میں نے باہر دیکھے تھے کہ آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر شفاف شیشوں کی عمارت میں بیٹھے ہیں اور آپ کو قطعی احساس نہیں کہ وہ پوری عمارت کچھوے کی چال سے اپنے مدار پر گھوم رہی ہے، تاکہ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ ملاقات اور مدارات کے ساتھ مضافات کو ہر سمت سے گھوم کر دیکھ لیں۔ پھر میرا خیال اس ریسٹورنٹ کی آمدنی سے وادی کاغان میں جھیل سیف الملوک کے برف پوش رہنے والے کناروں پر ہوٹل تعمیر کرنے کا تھا، اور پھر ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے مشترکہ منافع سے کراچی میں ساحل سے دور سمندر کی تہہ میں شفاف شیشے کا واٹر پروف دیواروں والا کیفے بنانا تھا، جہاں سے آبی دنیا کے حسن کا نظارہ ہو۔ علی حاصل قیاس یہ سب ایک انڈے سے ملک کا سب سے بڑا پولٹری فارم بنانے کے اور کروڑ پتی بننے کے خواب تھے، لیکن انڈا ٹوٹ گیا، چنانچہ خواب بھی ٹوٹ گیا، اور پھر حقیقت کا وہ روپ سامنے آیا جو موت کی طرح خوفزدہ کرنے والا اور ناقابل فہم تھا۔ حالات و واقعات کا وہ ناقابل یقین سلسلہ شروع ہوا جس نے میری منزل ہی نہیں، راستے بھی بدل دیے۔ ساری گڑبڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنی منزل کا اور اپنے راستوں کا تعین کرنے لگتا ہے، جبکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ۔ اگر میں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے کالے صاحب یا معزز ڈش واشر کو بتاتا کہ میں جو صورت سے اتنا محترم اور معتبر نظر آتا ہوں، بحکم سرکار ملکہ برطانیہ
بصد ذلت و رسوائی اپنے ناکردہ گناہوں کی پاداش میں ولایت سے واپس بھیجا گیا ہوں، اور یہ سب چکر ایک لڑکی نے چلایا تھا، تو کیا وہ مانتے کہ میں بے گناہ ہوں؟ اور یہ برطانوی حکومت کی لا قانونیت ہے کہ اس نے مجھے زبردستی پارسل کر دیا ہے۔ سرمنڈے گوروں کی بات الگ ہے۔ برطانوی جمہوریت میں کسی قانون کے بغیر محض رنگدار ہونے کے جرم میں جلا وطن کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آلام و مصائب اور آفات و حادثات کا یہ سلسلہ، جس کا نتیجہ ادھوری تعلیم چھوڑ کے حدود سلطنت برطانیہ سے میرے اخراج کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، ایک ایسی لڑکی نے شروع کیا تھا جسے میں صورت آشنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات تھی۔ ہاسٹل میں ناشتے کی ٹرے اٹھا کر میں ہال کی ہر میز کا جائزہ لے رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہاں بیٹھوں۔ اکا دکا کرسیاں تو بہت خالی تھیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت میرے بے تکلف دوستوں میں سے کون کہاں موجود ہے۔ اچانک کسی نے چلا کر کہا، کبیر داس، تمہارا فون ہے۔ میں نے پلٹ کر کبیر داس کہنے والے کو گالی دی۔ میرے قریب سے گزرنے والا میرے بچپن کا دوست سید محسن رضا زور سے ہنسا اور اس نے ٹرے میرے ہاتھ سے لے لی۔ کبیر خان صاحب، غصہ تھوک دیجئے اور بات کیجئے، ناشتہ میں کرتا ہوں، محسن نے کہا، اور میں نے مجبوراً ٹرے اسے تھما دی اور اسے وہیں میز پر بیٹھ کے ناشتہ کرتا چھوڑ کر منہ بسورتا آگے بڑھا۔ سیلف سروس کے اس نظام میں ٹرے اٹھا کے لائن میں کھڑے رہنا اور باری آنے پر ناشتہ لے کر آنا اور پھر جگہ بنا کے بیٹھنا، یہ سب مرحلے وار عمل تھا جو اب مجھے پھر شروع کرنا تھا۔ تاہم فون کال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کون جانے شام کی ہم رقص بننے کی دعوت کس نے قبول کر لی ہو۔ درخواست کوئی نصف درجن کے قریب دیسی اور ولایتی لیلاؤں کے زیر غور تھی، اور میں ان سب کا اکلوتا مجنوں تھا۔ چنانچہ میں نے آخری گوشے میں رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کے محتاط لہجے میں کہا، ہیلو۔ خلاف توقع ایک اجنبی مردانہ آواز نے کہا، تم کبیر خان ہو، وزیر خان کے بیٹے؟ ہاں، میں نے کہا۔ تم کون ہو؟ میرا مطلب ہے میرے اس نام سے کیسے واقف ہو؟ کیوں؟ جواب ملا، کیا یہ تمہارا نام نہیں تھا، مسٹر سکندر بخت؟ تھا، میں نے فکر مند ہو کے کہا، بچپن میں تھا، اور یہ بہت پرانی بات ہے۔ یہاں لوگ مجھے سکندر بخت کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ ہنسا۔ میں نے بھی کہا تھا کہ مجھے سکندر بخت سے بات کرنی ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ موہن کبھی موج میں آ کے مجھے کبیر داس یا کبیر خان کہہ دیتا، مگر لوگ اسے مذاق کی بات سمجھتے تھے۔ خیر، یہ بتاؤ بات کیا ہے، مگر نام پہلے۔ نام میں نہیں بتانا چاہتا، اصرار کرو گے تو کچھ بھی بتا دوں گا۔ وہ بولا، تمہارے لیے بات زیادہ اہم ہے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ کوئی دوست آشنا ہی مذاق کے موڈ میں ہے، لیکن سنجیدگی سے مجھے کبیر کے نام سے مخاطب کرنے والا یہاں کوئی نہ تھا سوائے میرے باپ کے، جو بہت دور پاکستان میں بیٹھا اس دن کے خواب کی تعبیر کے لیے عمر کے بوجھ کو گھسیٹ رہا تھا جب میں کامیاب انجینئر بن کے لوٹوں گا اور وہ زندگی کے رہے سہے ارمان پورے کرے گا، گھر میں بہو لانے کے، پوتوں کو کھلانے کے، اور مرنے سے پہلے مجھے خوشحال مستقبل کی راہ پر گامزن دیکھنے کے۔ زمانہ لاکھ بدلے، والدین کے خواب وہی پرانے ہوتے ہیں۔ میر شرافت علی کو جانتے ہو تم؟ ہاں، اس حد تک کہ وہ میرے والد کا بزنس پارٹنر ہے اور لاہور میں رہتا ہے، میں نے کہا۔ کب سے پارٹنر بنا ہے وہ؟ اور اس کا کاروبار کی نوعیت کیا ہے؟
مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا۔ مجھے والد نے یہی بتایا تھا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ اس کا آفس کہاں ہے؟ وہ بولا۔ میر شرافت علی رہتا کہاں ہے؟ دیکھو، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے قبل از وقت پوچھنی ضروری نہیں سمجھی، میں نے کہا۔ قبل از وقت؟ وہ ہنسا۔ خدا نخواستہ آج اگر تمہارے والد کو کچھ ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تم وزیر خان کے اکلوتے بیٹے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے کبھی اس مسئلے پر غور ہی نہ کیا ہو؟ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اور یہ سب باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ اس نے میری بات نظر انداز کر دی۔ تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا ہے۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ عمدن؟ میرے والد نے تو ہمیشہ ہنس کے بات ٹال دی تھی۔ ابھی پڑھو کبیر خان، عمر پڑی ہے ان فکروں کے لیے۔ جب تک میں ہوں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں کہ کل کیا ہوگا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات واقعی عجیب تھی۔ کل کے بارے میں جانتا تو کوئی نہیں کہ کل کیا ہوگا، مگر کل کی فکر تو سبھی کرتے ہیں، اور یہ بات اتنے وثوق کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے مقدر میں آنے والے دن کے سورج کا اجالا بھی ہے۔ جب آدمی وقت کی راہ گزر پر چلتا ہے تو موت کے نامور لمحے کو ساتھ رکھتا ہے اور اجل کا انتظار ہر سانس کے ساتھ کرتا ہے۔ میرا تجسس اب تشویش میں بدلنے لگا تھا۔ میں تمہارے اتنے پراسرار انداز گفتگو سے کیا نتیجہ اخذ کروں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے آخر، میں نے جھنجھلا کے کہا۔ اپنا نام تک بتایا نہیں ہے تم نے۔ نام؟ کچھ بھی فرض کر لو، مثلاً فومانچو۔ نام میں کیا ہے سکندر بخت؟ میری بات دھیان سے سنو، ورنہ بعد میں افسوس کرو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میر شرافت علی ایبٹ روڈ پر قدیم طرز کی ایک کوٹھی میں رہتا ہے جو متروکہ املاک تھی۔ جس ہندو نے یہ کوٹھی بنوائی تھی وہ اب شرافت علی کی میرٹھ والی کوٹھی میں رہتا ہے۔ ایبٹ روڈ کی کوٹھی کا نام ہے رین بسیرا، کتھئی اور سفید رنگ کی۔ شرافت علی بھی میرٹھ سے آیا تھا؟ میں نے اس انکشاف پر چونک کر کہا، اور اس نے جائیداد کا تبادلہ کر لیا تھا؟ ہاں، اب اس کا دفتر بیڈن روڈ پر امرتسری حلوائی کی دکان سے ذرا آگے دائیں جانب ہے، اوپر کی دوسری منزل پر، میر وزیر اینڈ کو۔ تمہیں بورڈ نظر آ جائے گا، اس سے تمہیں کاروبار کی نوعیت معلوم ہو سکتی ہے۔